ٹائگر کی گاڑی اب لیری رے کی کار کے پیچھے تھی۔ قاتل اور مقتول کے درمیان ہر گزرتے ہوئے لمحے فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا اور صرف ٹائگر ہی اہم شخصیات کے قتل عام کا آغاز روک سکتا تھا۔ تبھی ٹائگر کو یہ احساس ہوا کہ عمل تنظیم کے ذریعے معمول کو کوئی آدمی کام کرنے پر اکسایا تو جا سکتا ہے، لیکن اسے عقل نہیں دی جا سکتی۔ وہ لیری رے کو ایسا راستہ اختیار کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا جو اس کے شکار تک سیدھا جاتا تھا، اور رے کسی قسم کی احتیاطی تدابیر بھی اختیار نہیں کر رہا تھا۔ اس کی منزل شکاگو کے باہر مضافات میں ڈیر فیلڈ کے قریب تھی۔ ڈیر فیلڈ کے نواح میں پہنچ کر لیری رے نے اپنی گاڑی روکی، بتیاں گل کی اور کار سے اتر گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کیس تھا جس کو بونٹ پر رکھ کر اس نے کھولا تو ٹائگر کو اپنی گاڑی سے کیس میں لکڑی کے 3 ٹکڑے رکھے ہوئے نظر آ گئے۔ لیری رے کے ہاتھ اب تیزی سے کام کر رہے تھے۔ اس نے ان تینوں ٹکڑوں کو جوڑا تو وہ بلو پائپ بن گئے۔ اس نے ٹیوب میں لمبا اور پتلا ٹکڑا ڈالا جس کے نیچے کاٹن بال لگی ہوئی تھی۔ ایسے ہی 2 ٹکڑے اس کے ہاتھ میں بھی تھے۔ لیری رے نے بلو پائپ بہت احتیاط سے پکڑا اور پھر سامنے والے مکانوں کی قطار میں تیسرے مکان کی طرف چل دیا۔ اس کے قدم ایک خاص رفتار سے اٹھ رہے تھے۔ ٹائگر بھی کار سے اتر کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اس نے اتنی احتیاط پیش نظر رکھی تھی کہ قدموں کی آہٹ پیدا نہ ہو سکے۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایوا تھی جبکہ دائیں ہاتھ میں 0.45 کا بٹ دبا ہوا تھا جس کی نال پر سائلنسر کا پہرا تھا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہونے لگا۔ دونوں آگے پیچھے ایک گیٹ اور پھر لیٹر باکس کے قریب سے گزرے۔ ایک طرف ستون پر لکھا تھا ہینسن، واٹر ہینسن۔ ٹائگر نے ذہن پر زور دیا اور اس نے یہ اندازہ لگانے میں کوئی غلطی نہ کی کہ یہ مکان ملک کی سب سے بڑی مزدور انجمن کے نائب صدر والٹر کا ہے، جس کے بارے میں یہ افواہیں گشت کر رہی ہیں کہ وہ 15 روز میں انجمن کی قیادت سنبھالنے والا ہے۔ سوال یہ تھا کہ کیا والٹر کے علاوہ موجودہ صدر بھی قاتلوں کا ہدف ہے؟ ایک لہردار ڈرائیو سڑک سے والٹر ہینسن کے مکان کے اندر جا رہی تھی۔ ٹائگر بھی اسی راستے پر تھا، لیکن پھر بھی وہ حیرت سے واقعی گنگ سا ہو گیا۔ والٹر کے دروازے پر پتھراؤ ہونے لگا۔ یہ پتھر لیری رے ہی پھینک رہا تھا۔ اس وقت اس کے اور دروازے کے درمیان 50 فٹ کا فاصلہ تھا۔ لیری رے نے پتھراؤ کرنے سے قبل خود کو اچانک ایک جھاڑی میں چھپا لیا تھا۔ ایک پتھر کھڑکی کے شیشے پر لگا اور شیشہ زوردار چھناکے کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی لیری رے گالیاں دینے لگا۔ ٹائگر سر ہلانے لگا۔ لیری رے سے سرزد ہونے والی یہ حماقت دراصل ایک نفسیاتی حربہ تھی۔ والٹر ہینسن کسی لڑکے کی ایسی شرارتوں پر پولیس کو طلب نہیں کر سکتا تھا۔ اس میں اس کی سبکی ہوتی۔ وہ اس قسم کی اشتعال انگیزی سے خود ہی نمٹ سکتا تھا، اور غالباً یہی حکمت عملی بھی تھی کہ والٹر ہینسن خود سامنے آ جائے۔ اسی لمحے مکان کا ایک دروازہ کھلا۔ دفان ہو جاؤ، ایک گرجدار آواز سنائی دی جو یقیناً والٹر ہینسن کی تھی۔ آواز میں روب بھی تھا اور وقار بھی۔ اس نے رنگدار جیکٹ پہن رکھی تھی۔ فلالین کی ٹراؤزر اور سلیپر میں وہ دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ روشنی اسی پر پڑ رہی تھی۔ لیری رے نے اسی لمحے اپنا بلو پائپ اٹھا کر نشانہ لیا، لیکن وہ پھونک نہیں مار سکا کیونکہ ایوا سے بے ہوش کر دینے والی ڈارٹ تیزی سے نکلی تھی اور لیری رے کے جسم میں کسی جگہ پیوست ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی 0.45 بھی حرکت میں آیا تھا۔ ڈارٹ لیری رے کے کندھے میں پیوست ہوئی تھی جس سے زوردار جھٹکا لگا تھا اور لیری کے جسم میں اینٹھن پیدا ہونے لگی تھی۔ پھر 0.45 کی گولی اس کی پسلی میں گھس کر گھومی تھی اور پھیپھڑوں تک پہنچ کر رک گئی تھی۔ تاہم اس کے اس تباہ کن سفر کے دوران پھیپھڑے تباہ ہو گئے تھے اور ایسا ہی ہوا تھا جیسے کسی نے کھیت میں ہل چلا دیا ہو۔ گولی کا سفر محض 1 سیکنڈ کے 1,00,000ویں حصے کے لیے رکا تھا۔ اس کے بعد وہ جگہ بنا کر دل میں گھس گئی تھی۔ لیری رے دم سے گرا تو والٹر ہینسن چلا اٹھا۔ کیا ہو رہا ہے مسٹر ہینسن؟ ٹائگر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اندر واپس جا کر لائٹ آف کر دیں، میں کچھ دیر بعد آپ کو تفصیلات بتا دوں گا۔ نصف گھنٹے بعد والٹر ہینسن اپنے شاندار ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور بار بار سر جھٹک رہا تھا۔ ناقابل یقین، اس نے کہا، پھر ایک سگار سلگا کر ڈبہ ٹائگر کی طرف اچھال دیا جو ٹائگر نے واپس میز پر رکھ دیا۔ ناقابل یقین، حیرت انگیز، والٹر نے سگار کا کش لے کر کہا، تم کہتی ہو کہ روسی اس سازش کے پس پشت ہیں؟ دینو لیوی اور اس کے ساتھی ان قاتلوں کے لیے پردہ ہیں جو 60 سے زیادہ اہم افراد کا خاتمہ کرنے کی مشن پر ہیں۔ کمال ہے، لیکن اس کی اطلاع ٹی وی والوں کو دینی ہوگی تاکہ… نہیں، ٹائگر نے جواب دیا، یہ ممکن نہیں۔ اس طرح قاتل ہوشیار ہو جائیں گے اور دینو لیوی بھی پوری طرح بے نقاب نہیں ہو سکے گا۔ کمال ہے، والٹر پھر سر جھٹکنے لگا۔ جی ہاں، اب آپ نے اپنے ممکنہ قاتل کی لاش دیکھ لی ہے اور میں جانتا ہوں کہ مزید قاتلوں کی منظم انداز میں تلاش بہت مشکل ثابت ہوگی جو مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ فی الحال میرے منصوبے پر عمل کریں، بصورت دیگر قاتلوں کو الگ تھلگ کر کے ختم کرنا مشکل ثابت ہوگا۔ کیا آپ مجھ سے تعاون کریں گے؟ والٹر ہینسن نے بھرا ہوا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ اسے حیرت تھی کہ سامنے بیٹھا ہوا نوجوان نہ تمباکو نوشی کرتا ہے اور نہ میں نوشی۔ وہ غور سے نوجوان کو دیکھتا رہا
جو اسے اس وقت بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ تمہارا تعلق کس ایجنسی سے ہے؟ سوری، یہ راز ہے، ٹائیگر نے ہنس کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، والٹر نے ایک طویل سانس لے کر کہا، جو چاہو کرو، لیکن لاش کا کیا ہوگا؟ لیبر پالیٹکس میں اتنے بڑے منصب پر موجود ہونے والا شخص لاش کا کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتا ہے، ٹائیگر نے چبھتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ والٹر ہینسن بہت دیر بعد ہنسا۔ ٹھیک ہے نوجوان، ٹھیک، مشیگن جیسی جھیلیں بہت سی ہیں، سمجھ گئے ٹیری؟ ٹائیگر ٹیری لوکاس سے فون پر بات کر رہا تھا۔ شکاگو کے اخبارات میں یہی خبر ہونی چاہیے کہ ممتاز ترین مزدور رہنما والٹر ہینسن اچانک شدید علیل ہو گئے تھے اور انہیں صدر آف مرسی اسپتال میں داخل کرا دیا گیا تھا۔ نصف شب کے بعد ڈاکٹروں نے ان کی موت کا اعلان کر دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ یہ جھوٹ فوراً تشت ازبام ہو جائے گا، ٹیری لوکاس نے جلا کر کہا۔ نہیں، والٹر تعاون کر رہا ہے، وہ اس وقت تک کسی کے سامنے نہیں آئے گا جب تک ہم اسے سگنل نہ دیں۔ سب کچھ طے ہے، تم اپنا کام کرو۔ جب یہ خبر ٹیلی پرنٹروں پر آئے گی تو دوسرے شہروں کی پولیس بھی تعاون کرنے پر آمادہ ہو جائے گی۔ اور ہاں، قاتلوں کی تلاش میں کوئی کامیابی ہوئی؟ ہاں، 2 کو ویسٹ کوسٹ پر اور 1 کو ڈی سی میں پکڑا گیا ہے۔ خوش قسمتی نے ساتھ دیا تو 2 روز میں مزید قاتل پکڑے جائیں گے۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں نجات کی راہ پر حملے کرتا رہوں گا، ٹائیگر نے مسکرا کر جواب دیا۔ دینو لیوی کے اتنے قریب رہوں گا کہ اس کی سانس کی آواز بھی سنتا رہوں۔ ملک کے ممتاز مزدور رہنما والٹر ہینسن پراسرار طور پر ہلاک ہو گئے۔ سرکاری طور پر تفتیش شروع ہو گئی۔ اخبارات کی سرخیاں یہی تھیں، ایسی مزید سرخیاں روزانہ دیکھنے کو ملیں گی۔ اور اخباروں کا بنڈل ایک طرف ڈال دیا۔ حالات ہمارے حق میں ہیں، یقیناً کامریڈ۔ ٹانی بھی خوش تھا، آج رات دوسرا ہدف پورا ہو جائے گا۔ کوریٹا کیسرا ایک عرصے سے تکلیف دہ ثابت ہو رہی تھی، اس بار ہم اس کا قصہ تمام کر دیں گے، ذرا سا انتظار کرو۔ نیو یارک پہنچنے کے بعد والٹر سمتھ اور ہیری کرونک کا قصہ بھی نمٹ جائے گا۔ یہ دونوں ایک عرصے سے ہمارے خلاف خبریں ٹیلی کاسٹ کرتے رہے ہیں۔ تم پیے ہوئے ہو؟ غلط کامریڈ وائٹ، میں اڑ رہا ہوں، آج کی رات کے اجتماع میں ہی نیچے اتروں گا۔ تم فکر مت کرو، میں لیری کی کامیابی کا جشن منا رہا ہوں۔ مگر لیری ہے کہاں؟ کامریڈ لیمنکوف نے ایسے تمام لڑکوں اور لڑکیوں میں عمل کے ذریعے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ وہ کام مکمل کر کے خودکشی کر لیں۔ اس طرح قاتل ہی زندہ نہیں رہے گا اور ہمارے خلاف کوئی کچھ نہیں اگل سکے گا۔ زیادہ جوش میں نہ اٹھانے۔ دینو لیوی نے اپنے وسیع و عریض بیڈ میں لیٹے لیٹے حکم دیا۔ اس وقت وہ اپنے خطبے کا مطالعہ کر رہا تھا جو انڈیانا پولیس اور انڈینیز کے سامنے دینا تھا۔ اب تم کچھ نہیں پیو گے؟ ضرور نہیں پیوں گا، ٹانی نے جھوم کر جواب دیا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے کوکین اسمگل کی، اسے مقبول بنایا اور لاکھوں ڈالر کا منافع حاصل کیا، لیکن اب ہمارا ہی ایک ساتھی اس کا عادی ہو گیا ہے۔ مورے وائٹ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں کمزاد؟ ٹانی برہم ہو گیا، اس کے تیور خطرناک تھے۔ بس، دینو لیوی نے چلا کر حکم دیا، اگر تم دونوں مشن کی تکمیل کے بعد ایک دوسرے کے گلے بھی کاٹ ڈالو گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اس مرحلے پر میں یہ جھگڑے برداشت نہیں کر سکتا، سمجھ گئے؟ دینو لیوی واقعتاً غصے سے کانپ رہا تھا۔ وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے اٹھ گئے۔ مورے وائٹ کی آنکھوں میں اب بھی غصے کی چمک تھی۔ دونوں ساتھ ہی باہر نکلے۔ کیا تمہیں علم ہے کہ سوویت یونین میں منشیات کے استعمال کی کیا سزا ہے کامریڈ ٹانی؟ اس کا لہجہ زہریلا تھا۔ ٹانی اسے ٹکر ٹکر دیکھتا رہا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ منشیات استعمال کرنے والوں کو وہ ختم کر دیتے ہیں، اور میں اس سزا کو یاد رکھتا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا۔ وہ بدگماشوں کا خاتمہ کرنے اور ایمانداروں کو آزاد کرانے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ جملہ دینو لیوی کے خطبے میں پھر آیا۔ ٹائیگر اس وقت بھی گزشتہ شب کے تجربے سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس نے گارڈ کی یونیفارم پہن رکھی تھی، اس کی نظریں کئی افراد پر تھیں، پھر اس کی آنکھیں صرف ایک لڑکی پر مرتکز ہو گئیں۔ ایک سیاہ فام لڑکی عقبی قطار سے اٹھی اور قریبی دروازے کی طرف جانے لگی۔ عام حالات میں یہ لڑکی بہت خوبصورت لگتی، لیکن اس وقت وہ مرجائی ہوئی تھی۔ اس کا جسم قدرے جھکا ہوا تھا اور وہ مشینی انداز میں چل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی روبوٹ جیسی چمک تھی۔ لڑکی نے باہر نکل کر ٹیکسی روکی اور عقبی نشست پر اس طرح دھنس گئی جیسے بہت تھکی ہوئی ہو۔ ٹائیگر نے بھی دوسری ٹیکسی روک لی۔ وہ کئی سیکنڈ تک اپنے ڈرائیور کو دوسری ٹیکسی کا تعاقب کرنے پر آمادہ کرتا رہا، لیکن پھر اسے 100 کے 3 نوٹ دینے ہی پڑے۔ ڈرائیور نے بڑی پھرتی سے گاڑی آگے بڑھا دی اور جلد ہی لڑکی والی ٹیکسی انہیں نظر آ گئی۔ اب ٹھیک سے تعاقب کرنا ورنہ نوٹ واپس لے لوں گا۔ کوریٹا کیسر اپنے شوہر کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے انڈیانا پولیس آئی تھی۔ اس کا خاوند ریورنڈ ہارمن کیسر اپنی موت سے قبل شہری حقوق کی تحریک کا ممتاز ترین لیڈر تھا۔ ہارمن کیسر کے مخالفین کا کہنا تھا کہ وہ جب بھی کہیں جاتا ہے فضا خون اور تشدد کی بو سے خراب ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات اس دور کی تھی جب ہر طرف تشدد ہی کا راج تھا۔ اب حالات مختلف تھے۔ مارٹن لوتھر کنگ کی عدم تشدد کی تحریک کا اثر ہونے لگا تھا، لہٰذا کوریٹا کیسر کو بھی ہر جگہ تکریم کی نظر سے دیکھا جانے لگا تھا۔ وہ شہری حقوق کی جنگ کی مجاہدہ تھی۔ اس کا رنگ کالا تھا،
کوریٹا کے سر کے پروگرام کے مطابق اسے اگلی شام سیوک سینٹر کے باہر ایک عظیم الشان ریلی سے خطاب کرنا تھا۔ وہ بہت خوش تھی اور اسے یقین تھا کہ اس ریلی کی پریس کوریج بھی بہت شاندار ہوگی۔ معاملات بہت بہتر ہو گئے ہیں ہارمن، اس نے خالی کمرے کی دیواروں کو تکتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونک اٹھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ایک سیاہ فام لڑکی نظر آئی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اور چہرے پر اجنبی سا تاثر تھا۔ ہاتھ اس طرح اٹھا ہوا تھا جیسے وہ دوبارہ دستک دینا چاہتی ہو، مگر اچانک ہی وہ لڑکھڑائی۔ اس کا سر زور سے ہلا اور پھر وہ ایک طرف گر گئی۔ اس کے بائیں پہلو سے خون ابل رہا تھا۔ کوریٹا چیخنے ہی والی تھی کہ ایک نوجوان جس کے چہرے پر طمانینت تھی پستول لیے ہوئے نمودار ہوا۔ میرے خدا! کوریٹا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تشدد پھر شروع ہو گیا۔ ٹائیگر نے دینو لیوی کے مرید قاتل یا قتالہ کا تعاقب ہوٹل تک کیا تھا۔ انتہائی ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے وہ اس طرح اس کے قریب رہا تھا کہ دونوں ایک ہی لفٹ میں بیٹھے تھے۔ اس نے لڑکی کو فلور بٹن دباتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ ایک فلور نیچے ہی اتر گیا اور جو ہی لفٹ اوپر جانے لگی وہ اس طرح سیڑھیوں پر چڑھنے لگا جیسے اڑ رہا ہو۔ اس نے لفٹ کو شکست دے دی تھی اور جب وہ بالائی منزل کے ایک ستون کی آڑ لے رہا تھا تو تبھی لفٹ وہاں پہنچی تھی۔ لفٹ کا دروازہ کھلا اور لڑکی سیدھی ایک کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ لڑکی نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ بلند کیا تو وہ اس کے قریب والے ستون تک پہنچ گیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک دراز قامت ضعیف عورت آئی جسے دیکھتے ہی لڑکی کا دوسرا ہاتھ بھی بلند ہوا۔ اس ہاتھ میں زہریلی سوئی تھی۔ اب ٹائیگر کے پاس لپکنے اور لڑکی کو دبوچ کر بے بس کر دینے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے اشاریہ 4-5 نکال کر گولی چلا دی۔ بند راہداری میں سائلنسر کے باوجود ہلکا سا دھماکہ ہوا اور لڑکی ایک طرف گر گئی۔ ٹائیگر تیزی سے لاش تک پہنچ گیا۔ اس نے جھک کر لڑکی کے ہاتھ میں دبی ہوئی لمبی سی سوئی اٹھا لی اور پھر اٹھتے ہوئے اس کی نظریں ضعیف خاتون کی نظروں سے ملی۔ وہ عورت زیر لب کچھ کہہ رہی تھی۔ مسز کیسر، کوریٹا کیسر؟ ٹائیگر نے اسپاٹ لہجے میں عورت کو مخاطب کیا۔ یہ لڑکی آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ میں؟ اندر چلیں۔ ٹائیگر نے لڑکی کی لاش کمرے میں گھسیٹتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے چند انتہائی ضروری باتیں کرنی ہیں۔ شہری حقوق کی ممتاز علم بردار خاتون ہوٹل کے کمرے میں مردہ پائی گئی۔ کلیولینڈ ٹائر کمپنی کے مالک ایڈورڈ کی پراسرار موت۔ اسٹیل کمپنی کے چیئرمین کی لاش کمرے سے برآمد۔ حکام نے آج انکشاف کیا ہے کہ پرنسٹن یونیورسٹی کے ماہر تعلیم ڈاکٹر لومینر کو ایک ایسے زہر سے قتل کیا گیا جس کے بارے میں فوراً کوئی تجزیہ کرنا مشکل ہے۔ آئیوی لیگ کے ہر دل عزیز صدر نے انتہائی کرب کے مرحلے برداشت کیے لیکن تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ شاندار! ٹیری لوکاس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اب تک سب کچھ منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن ہم آخر کب تک ان اموات کی حقیقت چھپانے میں کامیاب رہیں گے؟ وہ ٹیلی فون پر ٹائیگر ہی سے گفتگو کر رہا تھا۔ ٹائیگر اس وقت فلاڈیلفا میں تھا۔ اس وقت تک جب تک تم کامیابی سے اپنا کردار ادا کرتے رہو گے ٹیری، ٹائیگر نے چہک کر جواب دیا۔ ایک کے بدلے ایک کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے مجھے 6 ہفتے لگیں گے، لیکن مجھے شک ہے کہ اس سے قبل ہی کوئی خبر لیک ہو جائے گی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، پولیس ہم سے بہت زیادہ تعاون کر رہی ہے، لیکن بعض آفیسر یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ قاتلوں کو کون مار رہا ہے، اور اب اس بارے میں مجھ پر ان کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ٹی وی والوں کی طرح بار بار یہی کہتے رہو کہ نئے انکشافات کے لیے انتظار فرمائیں۔ ٹائیگر نے ہلکا سا کہکہا لگا کر جواب دیا، میں یہی کہہ کر انہیں ٹالنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، لیکن تم بھی ذرا ان باتوں کا احساس کرو۔ کر رہا ہوں دوست، ٹائیگر نے کہا، لیکن ہمیں یہ ڈرامہ ابھی مزید چند روز تک چلانا ہوگا۔ پولیس کی کارکردگی کیا رہی؟ انہوں نے ڈسٹرکٹ الیگزینڈرا میں مزید 7 افراد کو پکڑا ہے۔ تم نے جو تصویریں فراہم کی تھیں ان کی وجہ سے پولیس کو بڑی مدد مل رہی ہے۔ تم اپنا کام بے فکر ہو کر جاری رکھو، میں ایک اور ضروری کام نمٹانے جا رہا ہوں۔ قومی دارالحکومت سے ایک حیرت انگیز خبر موصول ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے محکمہ انصاف دور قدیم کی روایت پر عمل کر رہا ہے اور اس نے کئی افراد کو وارنٹ یا چالان کے بغیر گرفتار کر رکھا ہے۔ یہ اقدام سپریم کورٹ کی حالیہ رولنگ کے منافی ہے۔ دارالحکومت کے حکام نے اشارہ دیا ہے کہ ایسی گرفتاریوں کا قتل کی حالیہ وارداتوں سے بہت قریبی تعلق ہے۔ فکر مت کرو دینو لیوی، مورے واٹ نے لیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اس کا کبھی نہ کبھی تو انکشاف ہونا ہی تھا۔ دینو لیوی بڑی بے چینی سے بالٹیمور ہوٹل کے کمرے میں بڑی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ نیو یارک بہت بڑا شہر ہے مورے، کسی نہ کسی طرح ہمارا نام آیا ہے؟ دینو لیوی نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، گرفتار ہونے والے 5 افراد نے خودکشی کر لی ہے اور یہ ہمارے حق میں بہت بہتر ہوا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ لیمن کوف کا آئیڈیا کتنا شاندار ہے۔ اگر باقی بھی خاموش رہیں یا سب کچھ بھولے رہیں تو پھر ہمیں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر خواہ کچھ بھی ہو جائے،
منصوبے پر عمل جاری رہے گا۔ ویسے بھی ہمارے منصوبے کا آخری مرحلہ شروع ہو گیا ہے اور سب کچھ بہت جلد ہی حاصل کر لیں گے۔ اب صرف مغربی ساحلی علاقوں کا مشن باقی رہ گیا ہے۔ وہاں کے دورے میں سارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور پھر ہم رقم آپس میں تقسیم کر لیں گے، کسی دور دراز علاقے میں رہ کر عیش کریں گے، اور جو ہی منصوبہ تشت ازبام ہوگا ہم ماسکو میں ہوں گے۔ لیکن یہ بھی تو سوچو کہ جو شخص ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اس نے پولیس کو ہمارے ریکارڈ فراہم کیا ہے۔ حالات زیادہ خراب نہ ہو جائیں مورے، میرے دوست۔ دینو لیوی خوف زدہ تھا۔ تم اس دوران تفریح کرتے رہو عظیم لیڈر۔ مورے کا لہجہ انتہائی سخت تھا اور آنکھیں غالباً غصے سے سلگ رہی تھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اچھے کامریڈ کی طرح احکام پر عمل کرو۔ ہمیں ہر قیمت پر منصوبہ مکمل کرنا ہے اور تم وہی کرو گے جس کا حکم ملا ہے۔ ہمیں اب کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وہ بدقماشوں کو ختم کرنے اور ایمانداروں کو نجات دلانے کے لیے آ رہا ہے۔ راک فیلر سینٹر میں جمع ہونے والے لوگ خوشی سے رقص کرنے لگے۔ اس دوران ٹائیگر نے ایسے 9 افراد کو تلاش کیا جن کی حرکتیں مشینی انداز جیسی تھیں۔ وہ روبوٹ ہی لگ رہے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بوکھلا گیا کیونکہ وہ 9 کے 9 باہر کی طرف جا رہے تھے۔ تاہم اسے یہ دیکھ کر عجیب سی طمانینت ہوئی کہ نیو یارک پولیس کے اہلکار بھی جن کے ہاتھوں میں تصویریں تھیں ان لوگوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ یہ پولیس آفیسر بھی اب ایک خاص انداز اور تربیت سے باہر نکل رہے تھے۔ پھر اچانک اس 7 افراد کو پولیس والوں نے دبوچ لیا۔ صرف 2 نکل کر بھاگ سکے۔ یہ دونوں ایک ساتھ فرار ہوئے تھے اور ٹائیگر ان کے پیچھے تھا۔ ٹائیگر کو ڈیلٹا میامی فلائٹ میں سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے عجیب سی تھکن کا احساس ہوا۔ وہ اب تک دینو لیوی کے 23 افراد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر چکا تھا۔